یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان کہلاتے ہیں اور سنی کہلاتے ہیں، تو یہ وہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، 73 فرقے ہو جائیں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت کے اندر جائے گا، ایک۔ اب ہم کیسے مان لیں کہ سارے ایک جیسے ہیں؟ یہ ہم کس طرح مان لیں؟ یہ کہاں کا فلسفہ ہے؟ کہاں سے یہ آیا ہے؟ اس فلسفے کی بیک کو دیکھنا چاہیے، اس کی بیک گراؤنڈ کو دیکھنا چاہیے کہ کہاں سے یہ سلسلہ جو ہے یہ مسلمانوں کے اندر، اسلام کے اندر اس سلسلے کو داخل کیا جا رہا ہے۔ میرے دوستو، یہ زمانہ تابعین کے اندر، بلکہ صحابہ کے زمانے کے اندر بھی فرقے بن چکے تھے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے فرقوں کی، صحابہ کے زمانے میں بھی فرقے بن چکے تھے، تابعین کے زمانے میں فرقے بن چکے تھے، انگریز کے یہاں آنے سے پہلے بھی فرقے رہتے تھے، یہاں پر شیعہ بھی رہتے تھے، سنی بھی رہتے تھے، وہابی بھی رہتے تھے، اور انگریز کے دور میں بھی یہ سارے رہتے تھے، انگریز کے چلے جانے کے بعد بھی یہ سارے رہتے تھے، مگر کوئی قتل و غارت، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا تھا، ماں سوا یہ زبانی کلامی کو مناظرہ ہو گئے یا بحث ہو گئی، اس کے سوا کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ یہ باقاعدہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ ایک فرقے نے یہ قتل و غارت کا سلسلہ جو ہے یہ شروع کیا ہے۔ یہ ہمارا مذہب نہیں ہے، نہ ہمارا یہ طریقہ ہے، ہم اس کو رد کرتے ہیں، ہم اس کو قطعاً رد کرتے ہیں۔ اگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب سارے فرقے جو ہیں ان کو کان پکڑا دیے جائیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ کان اس فرقے کو پکڑاؤ جو دہشت گرد ہے، اور بس۔ اسی طرح جب بدنام کرنے پہ آتی ہے حکومت تو وہ مدارس کا نام لیتی ہے، دینی مدارس جو ہیں جی ان کے اندر یہ فتنہ ہے، جی ان کے اندر یہ ہے، ان کے اندر وہ ہے، دینی مدارس کے اندر۔ اور جس وقت سچی بات ان کے منہ سے نکلتی ہے تو وہ کہتے ہیں کوئی 200 لگ بھگ مدرسے ہیں، 200 اور کچھ اوپر، کہ جن کے اندر دہشت گردی کی جڑیں جو ہیں وہ قائم ہیں، اور وہ 200 کے 200 جو ہیں وہ سارے علماء دیوبند کے مدرسے ہیں، اور میں اہل سنت جماعت کا ایک بھی نہیں۔ اگر اس وقت یہ مدرسوں کو بدنام کرتے ہیں تو اہل سنت جماعت کے مدرسوں کا امتیاز یا بابیوں کے کسی مدرسے کا امتیاز کیے بغیر مطلقاً ہر مدرسے کو یہ بدنام کرتے ہیں، تاکہ لوگوں کی توجہ جو ہے وہ دین سے ہٹ جائے، لوگ مدرسوں کے ساتھ تعاون کرنا چھوڑ دیں، لوگ مدرسوں کے بارے میں اچھا گمان کرنا چھوڑ دیں، ان سے اچھی توقعات کرنا چھوڑ دیں۔ اور پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ یونیورسٹی کے اندر جو امریکہ ان کو جتنی اجازت دے گا اتنے اسلام کے کچھ اخلاقیات پڑھا دیے جایا کریں گے، اور اس کے بعد کہا دیا جایا کرے گا کہ اب جاؤ جی تم فارغ ہو گئے یونیورسٹی سے، مسٹر بھی تم ہو، تم ہی ہو، اور ملا بھی تم ہو۔ یہ اس طرح کا چاہتی ہے جی یہ ملک کے اندر نظام۔ تو یہ اس کی تو اہل سنت و جماعت ہرگز اجازت نہیں دے سکتے، ہرگز اجازت نہیں دے سکتے۔ تو میرے دوستو، بات دور نکل گئی۔ عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت راشدہ کے دور میں حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں فرقے بن گئے تھے، اس کے بعد مسلسل رہے ہیں یہ فرقے، آج تک یہ فرقے رہے ہیں، انگریز کے دور سے پہلے بھی، انگریز کے دور کے اندر بھی، انگریز کے دور کے بعد بھی، یہ کیا نام ہے، یہ جنرل ضیاء الحق اور پرویز مشرف سے پہلے یہاں تک میں کہتا ہوں یہ سارے فرقے یہ یہاں رہتے تھے، کوئی کسی سے نہ لڑتا تھا، نہ کسی کو قتل کرتا تھا، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، بلکہ اپنے اپنے طریقے سے سب لوگ اپنا اپنا مذہب جو ہے اس کے اوپر چلتے تھے، تو وہی طریقہ جو ہے وہ بہتر طریقہ تھا۔ تو آج یہ چند سالوں سے یہ مطلب ہے کہ یہ کچھ مسلمانوں کے دشمنوں کے ذریعے سے یہ سلسلہ شروع کرایا گیا ہے کہ مسلمانوں کو باہر سے بھی مارو اور مسلمانوں کو اندر سے بھی مار پڑواؤ، تاکہ پاکستان جو ہے یہ تباہ ہو جائے۔ پاکستان ان کی آنکھوں کا کترا بنا ہوا ہے، وہ قطعاً پاکستان کو برداشت نہیں کرنا چاہتے، وہ گوادر کا جو سی پورٹ ہے اس کو قطعاً وہ برداشت نہیں کر سکتے کہ وہ پاکستان کے پاس آئے اور پاکستان جو ہے دنیا کا امیر ترین ملک بن جائے۔ اصل بات جو ہے وہ یہ ہے، وہاں کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، فرد باہر سے آتے ہیں، اور کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ تم بلوچستان کے اندر دھماکے کرو، کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ تم جی صوبہ سرحد کے اندر یہ دھماکے وغیرہ کرو۔ تو مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو اور ان کو سمجھنا تو چاہیے نا کہ ہم کیا ہیں اور وہ کیا ہیں، ان کا کردار کیا ہے، ہمارا کردار کیا ہے۔ وہ بد کردار لوگ جو ایک ایک دھماکے کے اندر جو 150
مسلمان بچوں کو قتل کر دیتے ہیں، وہ لوگ اور ہم شرفاء جو ہے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو فرمایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جو لوگ جنت والے ہیں اور جو لوگ دوزخ والے ہیں، رب فرماتا ہے، میں نہیں کہتا، رب فرماتا ہے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت میں جانے والے جو لوگ ہیں، جو لوگ جنت میں پہنچیں گے وہی کامیاب ہیں، یہ رب تعالیٰ نے فرمایا۔ اور سرکار نے فرمایا کہ 73 فرقے بن جائیں گے، ان میں سے 72 فرقے جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، ایک گروہ جو ہے وہ اہل سنت و جماعت کا جو ہے وہ جنتی ہوگا اور نجات پانے والا۔ اور آیت جو واعتصموا بحبل اللہ میں فرمایا گیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو سب مل کر۔ وہ اللہ کی رسی جو ہے یہی سنت و جماعت والا مذہب ہے، یہ سنت و جماعت والا مذہب ہے۔ اس طرح نہیں ہوتا کہ دو آدمیوں کو جب یا دو چیزوں کو ملایا جائے تو ایک گندی ہو اور ایک صاف ستھری ہو، اور ان دونوں کو ملا دیا جائے کہ چلو بھی مل جاؤ، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ گندی کا تو کچھ نقصان نہیں ہوگا، لیکن جو صاف ہے وہ بھی گندی ہو جائے گی۔ بے شک ایک مٹکا خوبصورت سفید پیارے پیارے دودھ سے بھرا ہوا، اس مٹکے کے اندر یہ گندی نالی سے لے کر 2-3 قطرے جو ہیں وہ گندے ڈال دیے جائیں، اب بتاؤ کیا نتیجہ نکلے گا؟ دونوں مل گئے نا، نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جو گندا تھا وہ تو پہلے ہی گندا تھا، اور جو صاف ستھرا ہے اس کا بھی ستیہ ناس اس نے کر دیا۔ اس لیے ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ان باتوں کی ضرورت ہے۔ صرف میرا عرض کرنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے، جیسے وہ میاں محمد صاحب مرحوم کا ایک شعر ہے، اس کا آخری مصرع مجھے آ رہا ہے، پہلا مجھے نہیں آتا، ذہن سے نکل گیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں نیچاں دی اشنائی کولوں، نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہیں پایا، ککر تے انگور چڑھایا تے ہر گچھا سکھایا۔ اگر آپ اپنے ایمان کے انگور جو ہیں وہ بد مذہبی کے کیکر کے اوپر چڑھا دیں گے تو بد مذہبی کے کیکر کے کانٹے آپ کے ایمان کے انگوروں کو زخمی کر دیں گے، ان میں سے کوئی ٹھیک نہیں رہنے دے گا۔ اس وجہ سے ان دونوں چیزوں کو ملانا نہیں ہے، اس وجہ سے دونوں چیزوں کو ملانا نہیں ہے۔ اس بات پر ذرا پوری توجہ جو ہے آپ حضرات کو دینی چاہیے۔ ایک حدیث پاک اور سننے میں اپنے بیان کو ختم کروں گا۔ میرا مقصد اللہ جانتا ہے کہ صرف اس بات پر اڑ کے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس طرح آزاد خیال ہو گئے ہیں، آزاد ذہن ہو گئے ہیں کہ وہ یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی جفیاں ڈالتے ہیں، یعنی ان کے مذہب کے معاملے کے اندر، ہاں جی، اور اپنی مسجدوں کے دروازے بھی کھولتے ہیں کہ آؤ جی ہماری مسجدوں میں آگے کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ جو ہے وہ ان لوگوں کو بطور دلیل ملا ہوا ہے، مگر بعد میں وہ علاقہ وہ جو واقعہ ہے وہ منسوخ ہو گیا تھا جب اللہ پاک نے سورۃ التوبہ میں یہ آیت نازل فرمائی نا کہ انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرکین نجس ہیں، ناپاک ہیں، لہذا یہ آج کے بعد یہ مسجد حرام میں یہ داخل نہ، جو مسجد میں پاک آدمی کو جانا چاہیے نا۔ یہودی عیسائی کا وجود کوئی پاک ہوتا ہے؟ ان کو جنابت ہوتی رہتی ہے، ان کو نہانے کی ضرورت، نہانا فرض ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ شریعت کے مطابق وہ نہاتے بھی نہیں ہیں، تو جسم تو ان کا پلید ہوتا ہے۔ تو ان پلیدوں کو مسجد کے اندر آنے کی اجازت دینا یہ کہاں کا اسلام ہے؟ ان پلیدوں کو تو مسجد سے باہر ہی رہنے دینا چاہیے۔ ہاں البتہ سب سے آپ اپنا اخلاق کے ساتھ آپ سب کے ساتھ پیش آئیں، لڑائی جھگڑا کسی کے ساتھ نہ کریں۔ جب ایمان کی بات ہو تو آپ بالکل 2 قدم اٹھا کر تو پیچھے ہٹ جائیں، کہہ کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارا ایمان تمہارے ساتھ، میرا ایمان میرے ساتھ۔ اپنے ایمان کی حفاظت، سبحان اللہ، آپ کا ایمان جو ہے یہ دودھ ہے، دودھ خالص دودھ ہے، جس کو سکا دودھ کہتے ہیں، خالص سکا دودھ ہے آپ کا ایمان۔ لیکن جب بد عقیدگی کے ساتھ اس کو ملایا جائے گا تو اس کی بد عقیدگی کا تو کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا، لیکن آپ کے ایمان کا جو یہ سکا دودھ ہے یہ سارے کا سارا ناپاک ہو جائے گا، پلیز ہو جائے گا۔ مثال دوں آپ کو، ایک آدمی مثال کے طور پر اپنے گھر سے نہا دھو کے پاک صاف کپڑے خوبصورت چٹا تھوڑا لا کے
لگا کے تو وہ باہر. اب باہر جناب کوئی ایسا شخص ہے جو کہ گندے نالے کے اندر گرا ہوا ہے جی، اور وہ گندے نالے سے وہ نکل کے باہر کھڑا ہوتا ہے، تو اب وہ کہتا ہے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں جی. تو اگر اسی حال میں ملے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کے کپڑے، اس کا بدن تو پہلے ہی گندا تھا، اب جو آپ کا سفید چٹا جوڑا ہے وہ بھی اس کے ساتھ لگ کر گندا ہو جائے گا. یہ نتیجہ اس کا، یہ نتیجہ اس کا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. گندا ہو جائے گا، گندا ہو جائے گا، اس لیے بچانا چاہیے. بد مذہبی اور جو صحیح عقیدہ ہے، غلط عقیدہ اور صحیح عقیدہ کو ملانا نہیں چاہیے. یہ کہنا غلط ہے کہ سب ایک جیسے نہیں، سب ٹھیک ہے جی، یہ کہنا جو ہے یہ صحیح نہیں ہے. ایک حدیث پاک سن لیں، میں بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کے اندر اللہ پاک کا ایک جگہ فرمان ہے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. رب تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن کا ذکر کرتے ہوئے، رب فرماتا ہے کہ اس دن، قیامت کے دن، کچھ چہرے سفید، روشن اور تر و تازہ. سبحان اللہ. یعنی اس کے معنی میں تینوں باتیں ملحوظ ہیں. سفید بھی ہوں گے، روشن بھی ہوں گے، چمکتے ہوں گے، اور تر و تازہ بھی ہوں گے، مرجھائے ہوئے نہیں ہوں گے. یوم تبیض وجوہ، پھر فرمایا وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے کہ جو چہرے سیاہ کالے ہوں گے، بے رونق، مودنی چھائی ان چہروں کے پر مرجھائے. یہ دو قسم کے چہرے اللہ پاک نے یہاں ذکر فرمایا. اور آیت کریمہ کا باقی ماندہ جو حصہ آگے ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سفید روشن چہرے والے جو ہیں وہ جنتی ہیں. سبحان اللہ. اور جو جہنم میں جن کو بھیجا جائے گا ان کے چہرے کالے سیاہ اور مرجھائے ہوئے ہوں گے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً مروی ہے حدیث پاک کی کئی کتابوں میں، تفسیر کی کئی کتابوں میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم صحابہ کے سامنے یہ آیت پڑھی، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. کچھ چہرے سفید، روشن اور تر و تازہ ہوں گے، کچھ کالے سیاہ اور تاریک اور پژمردہ ہوں گے. تو یہ پڑھ کے تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا معلوم ہے کہ کون سے چہرے سفید، روشن اور تر و تازہ ہوں گے قیامت کے دن، اور کون سے کالے ہوں گے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور آپ ہی فرمائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تبیض وجوہ اہل السنت والجماعہ. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا کہ سفید، روشن اور تر و تازہ ہوں گے چہرے صرف اہل سنت و جماعت کی، سبحان اللہ. اہل سنت و جماعت کی. وتسود وجوہ اہل البدع والاہواء، اور جو بد مذہب، بد عقیدہ، اہل سنت و جماعت سے علیحدہ وہ مذہب یا عقیدہ رکھتے ہیں، وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے چہرے سیاہ، کالے، تاریک، اور ان کے اندر بھی میرا کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا جب تک کہ ایمان کے سارے تقاضوں کو آدمی پورا نہ کرے. میرا کلمہ جو ہے وہ تو مدینہ منورہ کے کتنے منافق بھی پڑھتے تھے، قسمیں کھا کے پڑھتے تھے، پر اللہ تعالیٰ نے ان کی قسموں کو نہیں مانا. اسی قرآن کے اندر ان کی قسموں کو مسترد کر دیا کہ صرف اتنا کافی نہیں ہے. جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مکمل طور پر جب تک آپ کے وفادار نہ بنو، سرکار کے غلام نہ بنو، اور سرکار کے گرویدہ نہ ہو جاؤ، سرکار کی محبت اور سرکار کے عشق میں جہاں رچ بس جاؤ، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں آیت کو پورا کرتا ہوں. فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. یاد کرو اس دن کو، یعنی قیامت کے دن کو، جس دن سفید روشن ہوں گے کچھ چہرے، سفید روشن اور تر و تازہ ہوں گے کچھ چہرے، سبحان. اور کالے سیاہ، تاریک، پژمردہ، مرجھائے ہوئے ہوں گے کچھ چہرے. پھر آگے رب تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ. رب فرماتا ہے کہ وہ لوگ جن کے چہرے سفید، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، جن کے چہرے کالے ہوں گے، پژمردہ ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا کہ اکفرتم بعد ایمانکم،
توجہ ہے؟ اکفرتم بعد ایمانکم، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ایمان لانے کے باوجود بھی کافر ہی رہے، ایمان لانے کی، ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود، کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی تم کافر ہی رہے، یعنی ساتھ میں ایمان کی باتیں بھی کرتے رہے، کلمہ بھی پڑھتے رہے، ساتھ ساتھ کفر بھی بکتے رہے، اللہ رسول کی شان میں گستاخیاں کرتے رہے، اور اسلام کی ضروریات جو ہیں، ضروریات دین جو ہیں اور قطعیات اسلام کا انکار بھی کرتے ہیں۔ رب فرمائے گا کہ کیا تم اکفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا تھا؟ پھر آگے زبانیں ان کی گنگ ہو جائے گی، کس کی مجال ہوگی وہاں بولے، تو پھر اللہ تعالیٰ خود ہی ارشاد فرمائے گا فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، اب اے کالے چہرے والو، وہ کفر جو تم نے ایمان کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد جو تم نے کفر بکے تھے، ان کفروں کی وجہ سے چلو جہنم کے اندر داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں۔ رب کا قرآن ہے، رب کا قرآن ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، لیکن وہ لوگ کہ جن کے چہرے سفید روشن اور تر و تازہ ہوں گے، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے ففی رحمت اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں اور اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں موجے مار رہے ہیں، ہم فیہا خالدون۔ سوال پیدا ہوتا تھا کتنے دن وہاں جنت کے اندر وہ رہیں گے، کتنے دن کا ان کو جنت کا ٹکٹ ملے گا، یعنی تو رب تعالیٰ فرماتا ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جنت۔ اس آیت میں جو فکرہ ہے اکفرتم بعد ایمانکم، مولانا اس فکر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کئی ایمان کا دعویٰ کرنے والے اور کلمہ گو ایسے بھی ہیں کہ جو واقعی کفر کرتے رہے اور ان کے اوپر کفر کا فتویٰ جو ہے وہ لگا، ایسے بھی، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام غلط ہو جائے گا۔ رب فرماتا ہے کفرتم بعد ایمانکم، کلمہ پڑھ کر پھر کفر کیا تھا۔ یہ کون ہے پھر؟ یہ وہی ہیں جو کلمہ پڑھتے تھے، مسلمان کہلاتے تھے، اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد پھر وہ کفر کیا کرتے تھے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی شان میں، اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کرتے تھے۔ تو یہ سب انجام ہے دونوں گروپوں کا، دو ہی گروپ ہیں، ایک اہل سنت ہیں، ایک مخالفین اہل سنت ہیں، اور جنت میں جانے والے اہل سنت ہیں، باقی سارے جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان کہلاتے ہیں، ان کے فرمان کے مطابق وہ جہنمی ہیں۔ میرے دوستو، پیارے دوستو اور پیارے بچوں، جنتی کو جنتی سمجھو، جہنمی کو جہنمی سمجھو، جنتی کو جنتی سمجھو، جہنمی کو جہنمی سمجھو۔ یہ رب تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک جگہ پر یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ لا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، جب تک پتہ نہیں تھا تو تب تک تو معافی تھی، اور جب پتہ چل گیا اس کے بعد ظالم لوگوں کے پاس مت بیٹھو، یہ رب کا فرمان ہے۔ دوسری جگہ فرماتا ہے کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے ظلم کیا ہے، عقیدے کا ظلم، عقیدے کا عقیدہ جو ہے وہ سب سے بدترین ظلم جو ہے وہ عقیدہ ہے۔ جن لوگوں کا عقیدہ خراب ہے، جو گمراہ ہیں اور جو بد عقیدگی کے ساتھ جو ظالم ہوئے ہیں، رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان کی طرف جھکاؤ بھی نہ رکھو، ان کی طرف جھکاؤ بھی نہ رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، وہ تو ہے جہنمی، وہ تو ہے جہنمی، تو جو آگ ان کو لگے گی تو وہی آگ جو ہے وہ تمہیں بھی پکڑ لے گی اگر ان کے قریب آؤ۔ جہاں آگ لگی ہوئی ہو تو آگ کے قریب تو کوئی نہیں جاتا۔ رب تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ جو آگ والے ہیں ان کے قریب مت جانا، ورنہ تمہیں بھی آگ لگ جائے گی، اور نتیجہ جو ہے وہ پھر صفت برابر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کا سچا جو عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور اس کی تفصیل بتا دی، صحابہ کرام نے دیا، تابعین نے دیا، جنید بغدادی نے دیا، باعزید بسطامی نے دیا، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیا، جو عقیدہ سرکار غوث پاک نے دیا، جو عقیدہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند نے دیا، جو عقیدہ مجدد الفسانی نے دیا، وہ عقیدہ جو عقیدہ امام شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی نے دیا، وہ عقیدہ جو عقیدہ داتا صاحب حضور نے دیا، وہ عقیدہ جو ہے وہ گولڈا شریف نے دیا۔ یعنی گولڈا شریف کی اب کے لوگوں کی بات نہیں کرتا ہوں میں، اب فرق آ گیا ہے کافی پہلوں میں اور بعد والوں میں، جو پہلے والے تھے ان کی بات کرتا ہوں۔
اور جو عقیدہ اسی طریقے سے، اور سنیوں کے جو آستانے ہیں اولیاء کرام کے، ان کے اولیاء کرام نے جس عقیدے کی تلقین فرمائی وہ عقیدہ صرف اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اسی کے بارے میں رب فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی یعنی سنت و جماعت کے مذہب کو مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اس سے جدا نہ۔ ملانا ہے تو ملانے کا ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے۔ اگر ایک آدمی صاف ستھرا ہے دوسرا آدمی گندا ہے، دونوں کی جپی ڈلوانی ہے تو ایک ہی طریقہ ہے کہ جو گندا ہے اس کو پہلے غسل کرایا جائے گا، صاف کپڑے پہنائے جائیں گے، اس کے بعد کہا جائے آؤ بھیا میرے سینے کا ہاتھ لگا، ٹھیک ہے۔ اگر بد مذہبیت کا گند جو ہے وہ دل کے اندر موجود ہوگا اور اس کے وجود کے اندر لگا ہوا ہوگا تو اسی حالت کے اندر جا کے اس کو جپی ڈال لینا، یہ چیز جو ہے یہ آپ کے ایمان کے لیے خطرناک ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ شاندار مسجد کی انتظامیہ، اس کے خدام، یہاں مسجد کے اندر جو ڈیوٹیاں دیتے ہیں امامت کی یا خطابت کی یا صفائی کی یا مؤذن ہونے کی، اسی طرح جتنے لوگ اس مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، خاص طور پر ہمارے جو نوجوان بچے ہیں، ان سب کے حق میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ان کے ایمان کو سلامت رکھے، محفوظ رکھے آندھیوں سے، طوفانوں سے، اور اللہ پاک ان کو دارین کے اندر بڑی برکتیں عطا فرمائے اور سعادتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا صحیح معنی میں بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنی میں غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کرو ساتھ۔ اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الحسين الجميل الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم